السلام علیکم۔ ہم سورۃ النساء کی تفسیر پڑھے تھے۔ آج ہم آیت نمبر 127 سے آگے ہم تفسیر کنٹینیو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ اللہ تمہیں ان کا فتویٰ دیتا ہے، اور وہ جو تم پر قرآن میں پڑھا جاتا ہے ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم انہیں نہیں دیتے جو ان کا مقرر ہے، اور انہیں نکاح میں بھی لانے سے منہ پھیرتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں، اور یہ کہ یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو، اور تم جو بھلائی کرو تو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ پہلے یہ تھا کہ لوگ جو یتیم اسپیشلی یتیم جو سی لڑکیاں ہوتی تھیں نا، وہ ان کے وہ اگر مالدار ہوتی تھیں اور ساتھ وہ حسین بھی ہوتی تھیں تو وہ پھر لوگ جو جن کی وہ کفالت میں ہوتی تھی وہ ان کو اپنے ہی نکاح میں لے آتے تھے، اور پھر ان کا جو سا مال ہے وہ اس میں حصہ دار بنتے تھے۔ لیکن بہت سے کیسز ایسے ہوتے تھے جس میں وہ نکاح کی خواہش ان سے نہیں رکھتے تھے، وہ پھر لیکن ان کے پاس مال ہوتا تھا یہ تین بچیوں کے پاس، تو وہ نہ انہیں ان سے خود نکاح کرتے تھے، نہ انہیں کسی اور سے نکاح کرنے دیتے تھے، اور کیونکہ کسی اور سے نکاح کریں گے تو ان یہ تین لڑکیوں کا مال کا حقدار پھر رہے گا ان کے شوہر کی طرف، وہ چلا رہے گا، تو اس لیے وہ یہ بہت بڑی زیادتی کی جاتی تھی یہ تین لڑکیوں کے ساتھ کہ نہ انہیں کہیں نہ ان سے خود نکاح کیا جاتا تھا اور نہ انہیں کہیں اور نکاح کرنے کی اجازت دی جاتی تھی، اور ان کا جو مال تھا وہ ناحق جو جن کی کفالت میں ہوتی تھی وہ ناحق ان کے مال کو استعمال کرتے تھے۔ اور اسی طرح یتیموں کے ساتھ مطلب انصاف یہ ان کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوتی تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ مانگا گیا عورت کے بارے میں، جب پوچھا گیا عورتوں کے بارے میں اسپیشلی جب یہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں بات ہوئی، تو اس پہ پھر یہ اس آیت کا شان نزول یہی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم فرما دو کہ اللہ تمہیں ان کا فتویٰ دیتا ہے۔ یعنی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے اس چیز کی، اتنی زیادہ ضروری ہے یہ چیز کہ اللہ قرآن پاک میں اتنے واضح طور پر اس چیز کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اور جو تم پر قرآن میں پڑھا جاتا ہے ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم انہیں نہیں دیتے، یعنی وہی جو قرآن پاک میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر فرمائے ہیں، اور پھر کوئی جو یتیم بچیوں کے حصے میں جو مال آتا ہے وہ پھر انہیں نہیں دیتے، اور ان سے نکاح میں بھی لانے سے منہ پھیرتے ہیں، یعنی خود بھی نکاح ان سے نہیں کرتے اور پھر کسی اور کے نکاح میں بھی انہیں نہیں جانے دیتے تاکہ ان کے مال کو وہ ناحق استعمال کر سکے، اور کمزور بچوں کے بارے میں، اور یہ کہ یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو، یعنی یتیموں کی کفالت کرنا اور پھر پورے انصاف کے ساتھ ان کے مال کو انہیں دینا، اور ان کے آگے اگر بچیاں ہیں تو ان کے نکاح کرنا اللہ سے بہت بڑا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس پہ انصاف سے کام لینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے انصاف کے ساتھ اس ذمہ داری کو پوری کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور جو تم بھلائی کرو تو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ کرے تو ان پر گناہ نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں، یعنی اگر کسی عورت کو اس چیز کا اندیشہ ہو کہ اس کے شوہر کی طرف سے اس پہ کوئی زیادتی کی جا رہی ہے، یعنی اس کے تمام حقوق سے نہیں دیے جا رہے، یا بے رغبتی ہے یعنی وہ اپنی بیوی کی طرف اس طرح سے مائل نہیں ہو رہا، یا کسی اور عورت کی طرف وہ زیادہ مائل ہے، تو اور لیکن وہ عورت اپنے شوہر کو چھوڑنا نہیں چاہتی ہے تو ان پر گناہ نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں، مطلب یعنی وہ اپنی پوری رضامندی کے ساتھ عورت اپنے کچھ حقوق شوہر کی طرف معاف کر دیں، اور صلح خوب ہے اور دل لالچ کے پھندے میں ہے، مطلب یہی کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، اپنے کچھ حقوق اپنے شوہر کو معاف کر دے اگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے، تو یہ ہے کہ صلح کرنا اور یعنی طلاق تک بات نہ پہنچے اور وہ آپس میں اپنے کچھ حقوق معاف کر کے صلح کے ساتھ رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ اچھا عمل ہے۔ اور دل لالچ کے پھندے میں ہے، یعنی دل تو ہمیشہ یعنی انسان ہے، نفس ہے، وہ تو ہمیشہ کسی ایسی چیز کی طرف ہی مائل ہوتا ہے جس میں اس کا فائدہ ہو، تو یہ جو دل ہے یہ جو نفس ہے یہ ایک بس انسانی فطرت ہے کہ اس کے دل میں نا لالچ آ جاتا ہوتا ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر انسان نیکی اور پرہیزگاری کرے تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، اور چاہے کتنے ہی حرص کرو تو یہ تو نہ ہو کہ ایک طرف پورا جھک جاؤ اور کہ دوسری کو ادھر ہی لٹکتی چھوڑ دو۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں واضح
کم ہے، یعنی جن کی ایک سے زیادہ جو شادیاں کرتے ہیں، یعنی اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن وہ بھی مکمل عدل و انصاف کے ساتھ. لیکن یہ ہے کہ انسان ہے، انسان سے مطلب انسان کے حق میں، انسان کے بس میں مکمل طور پر عورتوں کو برابر رکھنا، اپنی بیویوں کو برابر رکھنا، یہ انسانی مطلب کمزوری ہے کہ وہ کسی کے اس کے دل میں کسی کی طرف زیادہ، کسی کے لیے زیادہ محبت ہے، کسی کے لیے کم محبت ہے. تو یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی یعنی میکسیمم حد تک کوشش کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ میکسیمم حد تک کوشش کرو. یہ نہ ہو کہ ایک کی طرف مکمل جھک جاؤ اور دوسری کو ادھر لٹکتی چھوڑ دو، یعنی اس کی طرف بالکل بھی مطلب دھیان نہ دیا جائے. کچھ حد تک اگر آپ سے غلطی ہوتی ہے عدل و انصاف میں کہ آپ کے دل میں ایک کے لیے زیادہ محبت ہے، دوسرے کے لیے اتنی نہیں ہے، اور آپ جس کے لیے آپ کے دل میں زیادہ محبت ہے، آپ اس کی طرف زیادہ رغبت رکھتے ہو، اور لیکن یہ پھر آپ اس حد تک ضرور کوشش کرو کہ دوسرے کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، دوسری کو بھی اس کے جو اس کے شوہر کی طرف سے جو حقوق ہیں وہ مکمل دیے جائیں. ہاں ملان دوسری کی طرف زیادہ ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ مطلب کوشش یہی کرے کہ عدل و انصاف سے کام لے، لیکن وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی تھوڑی سی گنجائش رکھی ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ بالکل ایک کی طرف آپ جھک جاؤ اور دوسری کو بالکل ہی آپ اگنور کر دو. یعنی میکسیمم حد تک عدل و انصاف سے کام لینے کا حکم کیا گیا. اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں، اوپر بات ہوئی تھی کہ اگر دونوں آپس میں اس طرح سے خوش نہیں ہے، یعنی کہ کسی عورت کو اس چیز کا گمان ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی یا بے رغبتی کی جا رہی ہے، تو بہتر تو یہی ہے کہ وہ اپنے کچھ حقوق معاف کر کے ان کے ساتھ صلح کر لیں اپنے شوہر کے ساتھ. لیکن اگر دونوں جدا ہو جائیں، یعنی ان کا آپس میں اس طرح سے نہیں گزارا ہو رہا ہے یا بہت سے ان کے لیے مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے انہیں، تو ٹھیک ہے، پھر اس چیز کی بھی اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے، مکمل طور پر اسلامی طریقہ رکھا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ پورے اسلامی طریقے سے وہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ دونوں کو اللہ اپنی کشائی سے دونوں میں ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ کشائش والا حکمت والا ہے. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. بے شک جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، اس کا خالق ہے. اور بے شک تاکید فرما دی ہے ہم نے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور تم کو کہ اللہ سے ڈرتے رہو. یعنی پچھلی تمام جو قومیں تھیں، جو پچھلی تمام کتب تھیں، ان میں بھی تقویٰ کا حکم دیا گیا تھا، یعنی تقویٰ کا حکم ان میں بھی دیا گیا تھا، اور قرآن پاک میں بھی بارہا تقویٰ کا ذکر ہے. تو یہ جو قومیں جو کتابیں پہلی دی گئی اور جو اب دی گئی ہیں، ان میں حکم کیا گیا ہے واضح طور پہ کہ اللہ سے ڈرتے رہو. اور اگر کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. یعنی اگر تم کفر کرتے ہو تو جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، ہر چیز کا خالق و مالک تو اللہ ہے. اگر تم کفر کرتے ہو تو اس میں تمہارا ہی نقصان ہے، اگر تم عبادت کرتے ہو تمہارا فائدہ، اگر تم کفر کرتے ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے، کسی قسم کا بھی. یعنی کوئی انسان عبادت کرتا ہے اور وہ تو یہ اگر اس کے ذہن میں آتا ہے کہ ہاں بھائی مطلب اللہ تعالیٰ پہ کوئی وہ احسان نہیں کر رہا عبادت کر کے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے لاکھوں ان گنت فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی فرق نہیں پڑتا کہ اگر کوئی اس کی نافرمانی کرتا ہے یا اس کی عبادت کرتا ہے. یہ اگر کوئی کرتا ہے وہ اپنے بھلائی کے لیے کرتا ہے. تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بے نیاز ہے سب خوبیوں سراہم. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے کارساز. بے شک اے لوگوں وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور اوروں کو لے آئے، اور اللہ کو اس کی قدرت ہے. یعنی یہی کہ کوئی انسان اگر اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا کہ میں بہت زیادہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں، بہت زیادہ میرے پاس یا کوئی مالی لحاظ سے یا کسی بھی طاقت کے لحاظ سے اگر وہ اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بس ہمارے بغیر تو پتہ نہیں یہ دنیا ہی نہیں چلے گی، تو ایسا کچھ نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی قدرت ہے کہ وہ کبھی بھی تم چاہے کتنے بھی بڑے رتبے پر ہو، کتنے بھی بڑے مرتبے پر ہو، وہ تمہاری جگہ تمہیں وہاں سے ہٹا دے اور اوروں کو لے آئے. بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے. تمہیں نیست و نابود کر دے، تمہاری جگہ بالکل نئے لوگوں کو لے آئے. یعنی اب سے پچھلی قومیں جن پر عذاب نازل ہوئے اور وہ بالکل جنہیں صفحہ حسین سے مٹا دیا گیا، وہ بھی اپنے ٹائم پہ سمجھتے تھے کہ بس ہم نہ ہوں تو بس یہ دنیا ہی نہ چلے، ہم سے یہ دنیا. لیکن اب ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اور
بے شک اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی قدرت ہے کہ وہ تمہیں ہٹا دے اور تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے. اور دنیا کا انعام چاہے تو اللہ ہی کے پاس جو دنیا کا انعام چاہے تو اللہ ہی کے پاس دنیا آخرت دونوں کا انعام ہے, اور اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے. یعنی اگر کوئی نیکی کرتا ہے اور اس کی نیت دنیا کے انعام کی یعنی دنیا کے فائدے کی طرف ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بھی فائدہ ہے, دنیا میں بھی اگر کسی کو انعام ملتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور اگر اسے آخرت میں بھی ملتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یعنی انسان کو اپنی نیت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اسے کوئی بھی نیکی کرنی چاہیے. اگر دنیا کا انعام اس کے دل میں ہے تو دنیا کا انعام بھی اگر اسے ملتا ہے نا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور اگر وہ نیت میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتا ہے, اس کی نیت یہ ہے, تو دنیا آخرت دونوں کا انعام پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ہے, اور اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے. اے ایمان والو انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ. انصاف کی بہت زیادہ تاکید کی ہے قرآن پاک میں. اللہ کے لیے گواہی دیتے چاہے اس میں چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا ماں باپ کا یا رشتہ داروں کا, جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر ہو, بہرحال اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے. تو خواہش کے پیچھے نہ جاؤ کہ حق سے الگ پڑو. اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. یعنی انصاف کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے, کیسے بھی حالات ہوں. کسی بھی معاملے میں اگر انسان کو کسی چیز کی گواہی دینی پڑے تو اسے ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے, انصاف سے کام لینا چاہیے, چاہے انصاف کا سے کام لینے میں اس کا اپنا ہی کتنا بڑا نقصان کیوں نہ ہو, چاہے اس کا اپنا ہو چاہے اس کے ماں باپ کا, رشتہ داروں کا. اگر وہ زیادتی کر رہے ہیں اور ان کے خلاف بھی انصاف پہ قائم رہتے ہوئے اگر انہیں اپنے ماں باپ یا رشتہ داروں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑی ہے یا کسی ایسے کے خلاف بھی گواہی دینی پڑی ہے جو بہت زیادہ مطلب امیر ہے یا بہت زیادہ کوئی بڑی پوسٹ پہ ہے, بس اگر مطلب کبھی بھی ایسا کوئی معاملہ ہو تو اسے انصاف کے ساتھ قائم رہنا چاہیے, انصاف پہ قائم رہنا چاہیے. اس چیز کا نہیں دھیان رکھنا چاہیے کہ بھئی میں اتنے بڑے انسان کے اتنے زیادہ امیر یا اتنے بڑے انسان کے خلاف اگر میں کوئی گواہی دوں گا تو اس میں میرا نقصان ہے, یہ میرے گھر والوں کا نقصان ہے, میں کسی امیر کے خلاف دے رہا ہوں یا کسی فقیر کے خلاف. بس انصاف کے اوپر قائم رہ کے حق بالکل سچی گواہی دینی چاہیے. تو اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے, تو خواہش کے پیچھے نہ جاؤ. یعنی بالکل بھی اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے نہ جاؤ کہ اگر میں سچ کے ساتھ رہوں گا تو مجھے نقصان ہے, اگر میں ذرا غلط کام اختیار کرتا ہوں تو مجھے اس میں اپنی خواہش کے مطابق دنیا میں بہت فائدہ مل رہا ہے. تو اپنے خواہش کے پیچھے نہ جاؤ. جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہو تو کوئی بھی معاملہ ہو جس میں آپ گواہی دیتے ہو تو وہ بالکل انصاف پہ رہ کر اس کے بارے میں گواہی دینی چاہیے, اور انصاف پر رہ کر کوئی آپ نے چاہے فیصلہ کرنا ہے چاہے آپ نے گواہی دینی ہے, انصاف پر قائم رہنا چاہیے, اور بالکل بھی اس پہ اپنی نفس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے. حق سے الگ پڑھو. اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. یعنی اگر تم چاہے بہت ہی معمولی لیول پہ بھی آپ جا کر اگر کرتے ہو نا کہ نہیں میں چلو اتنی سی 2 نمبری کر لیتا ہوں یہاں پہ, چلو اس میں تھوڑا سا میرا فائدہ ہو جائے گا, یہ نہ سمجھو کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا. بے شک اگر تم ذرا سی بھی اندر ہیرا پھیری کرتے ہو یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ پھیرتے ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. اے ایمان والو ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر. یہاں پر مفہوم یہ ہم کہیں گے کہ ایمان پہ قائم رہو, کیونکہ ایمان والو پہلی بات ہو چکی ہے, یعنی جو ایمان لے آئے تو یہی کہ وہ پھر کامل ایمان پہ کامل ایمان کے بارے میں آگے بات کی گئی ہے. یا ایمان والو ایمان رکھو یعنی ایمان پہ قائم رہو, کامل ایمان پہ قائم رہو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اپنے ان رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو پہلے رسولوں پر اتاری, اور یعنی یہی بنیادی عقائد کے اس میں ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا, کامل ایمان رکھنا اس کے رسول پر, اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر کتاب اتاری یعنی قرآن پاک, اور جو کتابیں پہلے رسولوں پر اتاری گئی یعنی وہ یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر جو کتابیں اتاری گئی یعنی انجیل, توریت, زبور, یہ بالکل سچی کتابیں تھیں جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اتارا تھا. لیکن اب ان میں لوگوں نے
یہ بہت زیادہ ان میں ترمیم کر دی گئی ہے. تحریف شدہ کتب اگر ہم اب پڑھ کے ان کی کسی چیز پہ یقین نہیں کرتے تو یہ چیز جائز ہے، کیونکہ اب ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ اس میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں. لیکن انسان کا یہ عقیدہ مکمل طور پر پکا ہونا چاہیے کہ جس حالت میں یہ کتب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پہ اتاری تھی وہ بالکل سچی کتابیں تھیں، اور ان پہ ایمان رکھنا ضروری ہے. جو نہ مانے اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں قیامت کو تو ضرور وہ دور کی گمراہی میں پڑا ہے. یعنی یہ بھی تمام بنیادی عقائد کی بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا، اس کے فرشتوں کو، کتابوں کو، رسولوں کو، روز آخرت کو. یعنی کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ کفر کی ڈیفینیشن میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہ ماننے کا نام کفر ہے. لیکن مکمل اس کے کنسیپٹ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ ماننا، اس کے فرشتوں میں بھی اگر ہم کسی قسم کی ہمارا عقیدہ ہم فرشتوں کے بارے میں کمزور ہے، یا اس کے رسولوں کے بارے میں اگر ہم کسی بھی رسول کے بارے میں کوئی بھی کفری یا کلمات کہتے ہیں، یا پھر اس کی کتابوں کے بارے پہ اس طرح سے مکمل یقین نہیں رکھتے. یعنی یہی کہ یہ تمام جو سی چیزیں ہیں نا، تمام چیزوں کو مکمل طور پر ان پہ مکمل کامل عقیدہ رکھنا ضروری ہے. ان میں سے کسی ایک چیز پہ بھی کامل عقیدہ نہیں ہوگا تو وہ کفر کے ہی زمرے میں آتا ہے. تو جو نہ مانے اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور روز آخرت کو تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑا، یعنی اس نے کفر کا راستہ اختیار کیا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر اور کفر میں بڑھے، اللہ ہرگز نہ انہیں بخشے نہ انہیں راہ دکھائے. یعنی یہی کہ کوئی اگر پہلے یعنی اس کے اگر مطلب تفسیر میں یہود کے بارے میں اسے ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لائے، پھر انہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی، یعنی انہوں نے کفر اختیار کیا، پھر انہوں نے بعد میں اس چیز سے توبہ کی اور پھر وہ ایمان لائے، اور پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا تو وہ پھر ایک کفر میں پڑے، اور پھر اس پہ انہوں نے زیادتی کو اپنے اس کفر پہ ڈٹے رہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ ناراضگی کے حقدار ہیں. یعنی اور اس میں ہم جنرل کنسیپٹ یہ بھی رکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کا ایمان مطلب اس حد تک کمزور ہے کہ وہ بار بار کبھی مکمل طور پر اپنے تمام عقائد کے ساتھ ایمان رکھتا ہے، اور کبھی وہ بار بار پھر کفر و گمراہی میں پڑتا رہتا ہے، پھر کبھی صحیح ہوتا ہے کبھی غلط ہوتا ہے، اور بعد میں پھر وہ کفر میں ایسا پڑتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں میں اس حد تک وہ زیادتی کر چکا ہوتا ہے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس پہ جو ہدایت کے راستے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ انہیں نہ بخشتا ہے، ان کے لیے نہ بخشش ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کوئی راہ، ان کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ ہے. یعنی گناہوں میں اگر کوئی بہت زیادہ دلیر ہو جاتا ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر سے اپنی توفیق چھین لیتا ہے اس سے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی کسی انسان کی سزا ہوتی ہے کہ وہ اگر اپنے گناہوں کے اوپر اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی وہ اتنا زیادہ بہادر ہو گیا کہ وہ اس پہ ڈٹ جاتا ہے اور پھر اس میں زیادتی کرتا رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی بہت بڑی اس کے لیے سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت توفیق چھین لیتا ہے. خوشخبری دو منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی منافقین کے لیے یہ آیت ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کہ کہتے ہیں کہ دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں منافقین کو ڈالا جائے گا، اور جہاں پہ سب سے زیادہ دردناک عذاب انہیں ملے گا. اور وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں تو عزت ساری اللہ کے لیے ہے. کہ پہلے یوں ہوتا تھا کہ جو کافر تھے وہ اگر دولت مند ہوتے تھے یا وہ کسی بڑے مرتبے پر فائز ہوتے تھے تو مسلمان چاہے وہ مکمل طور پر ایمان رکھتے تھے اللہ تعالیٰ پر اور مسلمان تھے، لیکن پھر بھی اپنی دنیاوی فائدے کے لیے وہ مسلمانوں کو چھوڑ کے وہ کافروں کے سے تعلقات بڑھانے کی کوشش کرتے تھے، اور انہیں ایسے لگتا تھا کہ یہ بڑے عزت کے مرتبے پہ یہ کافر فائز ہے، تو اگر ہم ان سے کسی قسم کے بھی تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں بھی اس سے عزت ملے گی. تو اس چیز کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ممانعت کیا ہے کہ کافروں دوست بناتے ہیں اور ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ساری، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عزت بخشتا ہے یا کسی کو بھی اللہ تعالیٰ ذلت دیتا ہے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یعنی کافروں سے اپنی کہتے ہیں نا کہ ایک تو ہوتا ہے نا مجبوری میں، یا کوئی آپ کو ان کے ساتھ کام کرنا پڑ رہا ہے، یا آپ کسی ایسی جگہ پر پڑھ رہے ہو جن میں آپ ان کے ساتھ پڑھ رہے مطلب کسی انسٹیٹیوٹ میں آپ ان کے ساتھ پڑھ رہے ہو، یا کہیں آپ ان کے ساتھ کلیگ ہو، ہاں ان کے ساتھ آپ اچھا بیہیویئر رکھو، لیکن ان کے ساتھ بہت زیادہ کافروں کے ساتھ دوست یعنی قلبی ملان کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اور ان کے پاس یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کر اگر آپ کافر اس دوستی کرتے ہو اور سوچتے ہو کہ بھئی ان کے ساتھ رہ کے ہماری عزت زیادہ ہوگی یا ہمیں کوئی دنیاوی فائدہ ہوگا، تو یہ غلط چیز ہے. کیونکہ
عزت ذلت دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اور بے شک اللہ تم پر کتاب میں اتار چکا کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ ان کا انکار کیا جاتا اور ان کی ہنسی بنائی جاتی ہے تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ اور بات میں مشغول نہ ہوں. یعنی آپ کسی بھی ایسے محفل میں بیٹھے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی آیات، یعنی جہاں پہ مسلمانوں کے علاوہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایسی گیدرنگ ہے جہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اکیلے بھی مسلمان ہو یا مسلمان وہاں پہ کم ہے اور باقی زیادہ کفار یا دوسرے مذہب وغیرہ کے ہیں، یہود وغیرہ، اور وہ کسی بھی لحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں یا پھر ان کا کسی قسم کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہرگز نہیں بیٹھنا چاہیے. چاہے وہ آپ کے کسی مطلب ان کے ساتھ بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے. اگر ان کے ساتھ آپ خاموشی سے بیٹھتے ہو اور انہیں قلبی طور پہ بھی آپ اندر سے بھی انہیں برا بلا نہیں سمجھتے، آپ بس ان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہو، تو وہ بھی وہ آپ ان کے ساتھ ہی مشغول ہو اور آپ نے جو گناہ انہوں نے کیا وہ تم نے بھی کیا. تو یہ ہے کہ جب بھی کسی ایسے محفل میں بیٹھے ہوں جہاں پہ کسی طرح سے بھی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی یہ قرآن پاک کے کسی بھی آیت کا انکار کیا جاتا ہے یا ان کے بارے میں کسی قسم کی بھی ہنسی بنائی جاتی ہے، تو ان لوگوں سے فوراً جدا ہو جانا چاہیے. کسی بھی طرح ان لوگوں کو نہ خاموشی سے سپورٹ کرنا چاہیے، نہ کسی بھی طرح سے انہیں سپورٹ کرنا چاہیے. تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو. یعنی اگر وہ ایسی کوئی بات نہیں کر رہے، ویسے کوئی ایسی گیدرنگ ہے جن میں آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہو، اس بارے میں کوئی بھی یعنی اللہ تعالیٰ کی کسی آیت کے نہ انکار کیا جا رہا ہے، نہ ہنسی بنائی جا رہی ہے، تو ہاں ٹھیک ہے، آپ اپنی مجبوری آپ ان کے ساتھ ٹھیک ہے آپ کام کر سکتے ہو، اور کوئی بھی ایسے دنیاوی معاملہ ہو تو آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہو. لیکن جہاں واضح طور پر کفر کیا جا رہا ہو ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی محفل میں بیٹھنا یا خاموش رہنا بھی جائز نہیں ہے. یعنی یہاں پہ ہم نے حدیث مبارکہ میں بھی پڑھا ہوا ہے کہ جہاں پہ برائی کو دیکھو وہاں پہ ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے روکو، اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے برا سمجھو. یعنی اور وہ دل سے برا سمجھنا ایمان کی کمزور ترین وہ اس کا درجہ ہے. تو یہ ہے کہ میکسیمم یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے آپ محفل میں بیٹھو ہی نہ، تو مشغول نہ ہو، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو. یعنی اگر آپ چپ بھی رہتے ہو، آپ ایسا اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکالتے ہو، لیکن پھر بھی آپ نے اپنی طرف سے کسی قسم کی بھی آپ نے اس چیز کو ریزسٹ نہیں کیا، تو گویا تم نے بھی وہی گناہ کیا، تم بھی ان جیسے ہو جو گناہ انہوں نے کیا، تم نے بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی محفل میں اس طرح سے بیٹھ کے چپ رہ کے اور دل میں بھی انہیں اگر برا نہ سمجھا تو گویا تم نے بھی وہی گناہ کیا جو انہوں نے کیا. جیسے ہو بے شک اللہ منافقوں کو اور کافروں سب کو جہنم میں اکٹھا کرے گا. یعنی واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو نفاق پہ جو مرے اور جو کفر پہ مرے، ان دونوں حالتوں میں مرنے والے کو سیدھا سیدھا جہنم میں ڈالا جائے گا. کسی قسم کی بھی ایک بار جو منافق مر جائے یا کافر مر جائے، اس کے بعد کسی قسم کی اس کے لیے بخشش کا یا کسی قسم کا بھی جہنم سے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے. وہ جو تمہاری حالت تکا کرتے ہیں، تو اگر اللہ کی طرف سے تم کو پتہ ملے، یہ یہاں پہ منافقین کا ذکر ہے، اللہ کی طرف سے تم کو پتہ ملے کہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. یعنی منافقین جو ان سے تھے مسلمانوں کے ساتھ ظاہر مسلمان ہونے کا ڈھونگ کرتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہر جنگ میں شامل ہیں، اور جب مسلمانوں کو فتح ملتی تھی تو وہ ان کی فتح میں، مسلمانوں کی فتح میں اپنا حصہ مانگتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ تھے اس لیے تمہیں فتح ملی ہے. اور اگر کافروں کا حصہ ہو، یعنی اگر کوئی ایسی جنگ ہوتی تھی یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا تھا جن میں کافروں کو بظاہر فتح ہوتی تھی، تو وہ ان سے کہیں کیا ہم تم پر قابو نہ تھا، ہمیں تم پر قابو نہ تھا اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا. یعنی وہ اس میں پھر اگر کافروں کو فتح ملتی تھی تو وہ اس فتح میں اپنا حصہ مانگتے تھے اور کافروں سے کہتے تھے کہ دیکھو ہماری وجہ سے تمہیں فتح ملی ہے، کہ ہم اگر مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے تو ہم مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، ہم تم پر غلبہ حاصل کر سکتے تھے، یا پھر جس طرح ہم مسلمانوں کے اندر رہ کے ہم نے ان کی جڑوں کو کمزور کیا تو ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچائی. یعنی چاہے وہ مسلمانوں کو جب وہ فتح ہوتی تھی تو وہ مسلمانوں سے ان کا فتح میں اپنا حصہ مانگتے تھے، اور جب کافروں کو فتح ہوتی تھی تو وہ کافروں کو جا کے ان کی فتح میں اپنا حصہ مانگتے تھے. تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ان تمام اعمال سے واقف تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جاننے والا، اور بے شک ان کے لیے بہت زیادہ دردناک عذاب ہے. اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا.
تو اللہ تم سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا. یعنی بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. وہ دنیا کے سامنے وہ چاہے مسلمان بن کے مسلمانوں کی جڑوں کو کمزور کرتے تھے، لیکن بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، اور ان کے لیے بہت دردناک فیصلہ ہوگا قیامت والے دن، اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہ دے گا. یعنی یہ واضح طور پر قرآن پاک میں ہے کہ بظاہر چاہے کبھی بھی کسی مسلمان کو لگ رہا ہو کہ کافر اس پر فوقیت حاصل کر رہا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ مسلمانوں کے لیے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح کا وعدہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف صاف اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہ دے گا، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو. جو مسلمان ہے وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہاں مدد بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات بھی ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے انعامات ہے. تو کافر کبھی بھی چاہے وہ کتنا ہی دنیا میں بڑا مرتبہ کیوں نہ رکھتا ہو، کوئی بھی کافر کسی مسلمان سے بدتر نہیں ہو سکتا. تو یہ ہم نے آیت نمبر 141 تک ہم نے تفسیر کی. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے ہم کل کنٹینیو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.